أهوال المنافقين والبيان بالأمثلة سورة البقرة تفسير ابن كثير إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون. آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے الحمدللہ اسی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے مومنین کی صفات پڑھی. سب سے پہلے اللہ نے صفات مومنین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صفات کافرین کا ذکر فرمایا. پھر پروردگار عالم نے تقریباً 13 آیات ہیں جن میں منافقین کے احوال ذکر فرمائے. اور اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک مثال تو ہے جس کی تشبیہ دی گئی ہے آگ سے، اور اس کے بعد ایک اگلی آیت جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے پانی سے. یعنی 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. ایک مثال کا تعلق نار سے ہے جسے آپ ناری مثال کہہ سکتے ہیں، اور ایک مثال کا تعلق چونکہ پانی سے ہے اسے آپ مائی مثال کہہ سکتے ہیں. خداوند عالم نے پورے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر مثالیں بیان فرمائی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، کہ ہم یہ مثالیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما يعقلها الا العالمون، لیکن ان مثالوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے مگر وہ جن کو اللہ نے علم دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت مبارک میں فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، کہ یہ جو مثالیں ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں کھول کھول کر لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان میں تفکر کریں، تدبر کریں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ مثال کے ذریعے بات جو ہے وہ بڑی آسانی سے آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے. یعنی جب کوئی بات سمجھانی ہو اور آدمی اس کو مثال دے کر بات سمجھائے تو اس بات کا سمجھنا جو ہے آدمی کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں بہت ہی مقام پر مثالوں کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں پر بات جو ہے وہ واضح ہو جائے اور حقیقت جو ہے وہ کھل جائے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں تاکہ پھر آیت کا سمجھنا جو ہے آپ کو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ہمیشہ مثال دی ہے نور کے ساتھ. یہ ایمان کیا ہے؟ نور ہے. اور کفر اور شرک کو ہمیشہ مثال دی ہے ظلمت کے ساتھ. یعنی کفر اور شرک کیا ہے؟ اندھیرا ہے. یہ باتیں آپ دماغ میں رکھ لیں گے تو پھر اللہ کا قرآن سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے گا. یعنی جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کو ہمیشہ تشبیہ جو ہے وہ نور کے ساتھ دی گئی ہے. اور جہاں جہاں کفر کو اور شرک کو بطور مثال سمجھایا گیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک کو مثال دی ہے اندھیرے کے ساتھ. اسی طرح دوسری مثال یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کا ذکر کیا ہے اس کو مثال دی ہے زندہ کے ساتھ. اور جہاں جہاں کفر کا ذکر آیا ہے اس کو مثال دی ہے مردہ کے ساتھ. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں جو قرآن میں دی ہیں تو ان کے سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی. اور بعض اوقات ہمارے بعض حضرات خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سمجھے نہیں یا انہوں نے سمجھا ہے لیکن بلا وجہ اپنی طرف سے اللہ کے قرآن کے اندر تعویلات کر ڈالی ہے. جہاں جہاں کوئی نور کا لفظ آ گیا تو انہوں نے نور کو اپنے معنوں میں لیا ہے. جیسے آج تک پوری دنیا کو اسی جھگڑے میں مبتلا کر دیا گیا کہ انبیاء نور ہوتے ہیں یا بشر ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پورے قرآن میں ان چیزوں کی وضاحت جب موجود ہے ان چیزوں کے بارے میں نصوص قطعیہ جو ہیں وہ موجود ہیں تو جھگڑا پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اختلاف میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اختلاف تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مسئلہ بیان نہ کیا گیا ہو. لیکن جب ایک مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کھول کر بیان فرما دیں تو پھر اس سے اختلاف کوئی کافر تو کر سکتا ہے کوئی منکر قرآن تو کر سکتا ہے لیکن مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ اس سے اختلاف کر سکتا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کو نور سے تشبیہ دی ہے تو اب یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ ایمان کا معنی نور ہے یا ایمان جو ہے اس کو کوئی ہم تشبیہ دیں کہ وہ نور سے پیدا کیا گیا ہے. بلکہ ایمان کا معنی نور ایک مثال ہے کہ جیسے آدمی اب دیکھیں پورے حرم میں نور ہے روشنی ہے تو اس نور کی وجہ سے ہمیں کعبہ شریف بھی نظر آ رہا ہے ہمیں میزاب رحمت بھی نظر آ رہا ہے اور ہم بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رکن شامی کہاں ہے رکن یمانی کہاں ہے حجر اسود کہاں ہے صفا مروہ کس جانب سے ہے مقام ابراہیم کس جانب سے ہے بیر زمزم کس جانب سے ہے باب العمرہ کس جانب سے ہے باب السلام کس جانب سے ہے چونکہ نور ہے روشنی ہے ہر بات ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اگر اسی نور کو ہم بجھا دیں اور اندھیرا چھا جائے تو جو آدمی مکے میں رہنے والا ہے وہ بھی بیچارہ داخل ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ خدا جانے میں کس جانب سے آ گیا ہوں اللہ جانے صفا مروہ ادھر ہے یا ادھر ہے مقام ابراہیم اس جانب ہے یا اس جانب ہے. جیسے ایک آدمی اپنے گھر کے اندر موجود ہو اور اندھیرا ہو جائے بجلی بند ہو جائے تو اب وہ گھبرا جاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا وہ اٹھے گا تو بیچارہ بڑے آرام سے کہ میرا پاؤں کہیں غلط نہ پڑ جائے میں اپنا پاؤں کہیں برتنوں میں نہ ڈال دوں میں دروازے کے بجائے دیوار سے نہ ٹکرا جاؤں اور فوراً اگر لائٹ آ جائے تو اسے ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ دروازہ ہے اور یہ میرا بستر ہے اور یہ دیوار ہے ادھر جانے کا راستہ ہے اور ادھر جانے کا راستہ نہیں ہے. تو اصل میں یہ ایک مثال دی گئی کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے
جب آدمی کو اللہ ایمان نصیب فرما دیتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کی توحید کا کیا معنی ہے، انبیاء کی نبوت کا کیا معنی ہے، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا کیا معنی ہے، صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے، اولیاء اللہ کا کیا مرتبہ ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، اور عبادات بدنیہ کیا ہوتی ہیں، عبادات مالیہ کیا ہوتی ہیں، اللہ کے فرائض کیا ہیں، کن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ گویا روشنی میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس سے ایمان کی دولت چھین لی جاتی ہے یا اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اب وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کبھی چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے تو خدا بنا بیٹھتا ہے، کبھی سورج کی روشنی دیکھتا ہے تو سجدہ شروع کر دیتا ہے، کبھی دریاؤں کی موجیں اٹھتی ہوئی دیکھتا ہے تو گنگا اور جمنا کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، کبھی کسی سانپ میں طاقت دیکھتا ہے زہر کی کہ بندہ مر جاتا ہے فوراً تو اس کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے، کبھی درختوں کے آگے جھک جاتا ہے، کبھی پرندوں کے آگے جھک جاتا ہے، اور کبھی مردوں کے آگے جھک جاتا ہے، کبھی قبروں کے آگے جھک جاتا ہے۔ کسی بزرگ کی کوئی بات سنی کہ بھئی فلاں بزرگ جو تھے بڑے صاحب کرامات تھے، اب ان کی قبروں پہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور وہی عبادتیں انجام دے رہا ہے جو اللہ کے لیے تھیں۔ یعنی جیسے وہ اندھارے میں بھٹکنے والا انسان صحیح راستے کا تعین نہیں کر سکتا، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والا انسان بھی صحیح راستے کا، صحیح راستے کا، صراط مستقیم کا تعین نہیں کر سکتا۔ اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے اور کفر جو ہے وہ ظلمات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، ان کو کفر و ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لاتا ہے، اور کافر جو ہیں ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے، طاغوت ہے، اور وہ ان کو نور ایمان کے اجالے سے لے کر کفر و ظلمات کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ایمان کو نور کہا گیا اور اسی طرح کفر کو ظلمات کہا گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے محمد مدنی پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر، فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، میرے مدنی ہم نے آپ کی طرف کھلا ہوا نور بھیجا ہے۔ اب یہ معنی تو نہیں ہے کہ قرآن جنس نور سے پیدا ہوا ہے، کہ ایک جنس کتاب کی اور ہوتی ہے اور قرآن کی کوئی جنس اور ہوتی ہے، تورات کی کوئی اور جنس تھی اور قرآن کی کوئی اور جنس تھی۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے نور ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جو قرآن کو پڑھے گا حلال و حرام کو سمجھے گا، جائز ناجائز کو سمجھے گا، کفر اور ایمان کو سمجھے گا، منافقین کے احوال کو سمجھے گا تو وہ نور میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ اے لوگو میرے مدنی پاک کی اتباع کرو اور اس کے ساتھ جو ہم نے نور بھیجا ہے اس کی اتباع کرو، جو نور ہم نے اتارا ہے یعنی اللہ کا قرآن پاک۔ لیکن بعض ہمارے حضرات جو ہیں اللہ پاک رحم فرمائے، کہیں ایک لفظ بھی مل جائے تو لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ایک جگہ آیت آ گئی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے کھلی ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرما دیا کہ نور سے مراد حضور پاک کی ذات ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نبی تو نور سے پیدا ہوتے ہیں، بشر تو ہوتے ہی نہیں، تو بھئی پھر قرآن بھی نور سے پیدا ہوتا ہے اور ایمان بھی پھر نور سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اصل میں تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔
اور اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے ان مفسرین کے قول کو کہ حضور پاک کی ذات بھی نور ہے تو کیا مانا؟ یعنی جیسے قرآن نے روشنی پھیلائی ایسے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے دنیا میں روشنی پھیلائی اور لوگوں کو بتلا دیا کہ یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے مراد نبوت کی روشنی ہے، اس سے مراد اس علم کی روشنی ہے، اس سے مراد اس ایمان کی روشنی ہے۔ ورنہ یہاں تو اللہ نے بحث ہی نہیں کی ہے کہ میں نے نبی جو ہیں نور سے پیدا کیے ہیں یا میں نے اپنے انبیاء کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ بحث جہاں جہاں بھی ذکر کی گئی وہاں اللہ نے واضح کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد نبی بھیجے ہیں۔ یعنی بھیجا بھی انسان ہے اور انسانوں میں بھی مرد کو نبی بنایا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اور اسی طرح فرما دیا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ اولاد آدم سے بھیجے ہیں۔ اسی طرح فرما دیا کہ آپ واضح کر دیں دنیا پر کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی جن سے بشر ہوں، میں بھی محمد ابن عبداللہ ہوں، میرا باپ بھی عبداللہ ہے، میری ماں بھی آمنہ ہے، میں بھی اپنے ماں کے بطن مبارک سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں مثالیں دی گئی ہیں وہاں ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ آدمی مرنے کے بعد اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کوئی اب اس کا کوئی کی اب وہ مرنے کے بعد کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کیا فائدہ، مرنے کے بعد کہے میں نمازیں پڑھوں گا تو کیا فائدہ، مر گیا بات ختم ہو گئی۔ اور زندہ اگر ہے تو وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، کفر و شرک سے بھی نکل سکتا ہے، اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسے زندہ ہو، زندہ آدمی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ ہو، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کو کوئی عمل نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب آدمی مر گیا تو اس کے عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو اپنے والدین اپنی اولاد کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے لیے کوئی آدمی نفل پڑھے گا یا حج کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اب وہ خود بیچارہ نہ حج کر سکتا ہے، نہ نفل پڑھ سکتا ہے، اور نہ وہ طواف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں عطا فرمائی۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ زمین ہو، اور مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تر و تازہ زمین ہو، کہ اس میں جب پانی برستا ہے تو اس کے اندر پھر کھیتیاں اگتی ہیں، اس کے اندر سبزہ اگتا ہے، اس سے باغات نکلتے ہیں، اور وہ ایک بنجر شور زمین ہے کہ جب پانی گرتا ہے تو اور کیچڑ کا باعث بنتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیا مانا کہ مومن کے دلوں پر جب ہم قرآن کی بارش کرتے ہیں تو اس کے ایمان کو اور تازگی ملتی ہے، اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور کافر قرآن کا جو انکار کرتا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں دی گئیں تاکہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و ایمان کو سمجھیں۔ جیسے کوئی محبت میں کہہ دے کہ کعبہ شریف جو ہے سبحان اللہ نور ہے، اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کعبہ نور سے بنا ہوا ہے، کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ کعبہ اسی ایک کوٹھے مبارک کا نام ہے جس کی تعمیر پہلے فرشتوں نے کی اور پھر آدم علیہ السلام نے کی اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب کعبۃ اللہ جو ہے ایک پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اور اس گھر میں یہ بھی نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ میاں رہتے ہیں یا اس گھر کے اندر خدا کی کوئی رہائش ہے، نہیں، محض ایک گھر ہے، اللہ نے نسبت فرما دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو کسی بندے کو اللہ فرما دے کہ میرا بندہ ہے، اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ کسی گھر کو اللہ فرما دے کہ میرا گھر ہے تو اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے، ورنہ تو تمام کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمینوں کا مالک ہے، سارے آسمانوں کا مالک ہے،
مکے کا بھی مالک میرا اللہ ہے، مدینے کا مالک بھی میرا اللہ ہے، عرب کا مالک بھی اللہ ہے، عجم کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اس مقام کو شرف مل گیا کہ جس کو اللہ نے نسبت کر دی کہ بس میرا گھر ہے، جب فرما دیا کہ میرا گھر ہے تو اب اس میں برکتیں بھی آ گئیں، اس میں رحمتیں بھی آ گئیں، اس کا دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں تو ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ کے کعبے کے طواف کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو نفل پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو طواف بھی نہیں کر سکتے، نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، فرمایا صرف میرے گھر کو دیکھتے رہیں، ان پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرف بخش دیا ہے، تو اس لیے آدمی محبت میں آگے کہتے ہیں سبحان اللہ جی، کعبہ شریف تو نور ہے، سبحان اللہ جی، مدینہ شریف تو ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ یا جیسے آدمی احترام میں لکھ دیتا ہے اپنے باپ کو کہ حضور پر نور، سبحان اللہ میرے والد جو ہے میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ آدمی کہہ دیتا ہے جی میری اولاد جو ہے سبحان اللہ میری آنکھوں کے تارے ہیں، تو اب وہ اولاد تارے نہیں بن جاتی، والد یہ نہیں ہو جاتا کہ نور سے پیدا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی مکان جو ہے یا کوئی بزرگ جو ہے وہ مجسمہ نور بن جائے گا، بلکہ ایک تشبیہ ہوتی ہے کہ جیسے نور روشن ہونے والی چیز ہے۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے کہ خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ یاد رکھو نور کا معنی کیا ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والی ہو، یعنی روشنی پھیلے، اب ہر چیز کو روشن کر دے، اس کو نور کہتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی آئے تو نور ایمان پھیل گیا، تو نور نبوت کی روشنی آئی تو ظلمات مٹ گئے، اندھیرے چھٹ گئے، کفر اور شرک جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا، لات حبل اور منات کے پجاری جو تھے وہ اللہ کے دیوانے بن گئے، جو لوگ بتوں کے پروانے تھے وہ کعبے کے پروانے بن گئے، جو لوگ حرام کھانے والے تھے وہ حلال کے عادی بن گئے، جو لوگ گناہ کرنے والے تھے وہ نیکیوں کے رسیا بن گئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، بھٹکے ہوں کو راستہ مل گیا، بھولے ہوں کو منزل مل گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ روشنیاں ہیں، تو اب اللہ نے یہاں بھی ایک مثال عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں۔ بعض اوقات آدمی محبت کے اندر تجاوز کر کے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ خود حدود ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حدود ایمان میں رکھے۔ اب آپ نے فرمایا مثال کیسے کیا فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ کو جلائے، آگ کو روشن کرے۔ اب آگ جو ہے یاد رکھو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نور ہوتا ہے اور ایک نار ہوتی ہے۔ نور کا معنی جو ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ اچھا اسی طرح ایک لفظ ہے نور کا، ایک لفظ ہے ضیاء کا، یاد رکھو ضیاء کا معنی ہوتا ہے ایسی روشنی جس میں حرارت ہو، اور نور کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں رحمت ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ ضیاء ہے، یعنی اس کی روشنی تیز ہے، اس کے اندر حدت ہے، بہت زیادہ پھیلنے والی روشنی ہے، لیکن والقمر نورا، چاند جو ہے اس کی روشنی میں رحمت ہے، اس کی روشنی کے اندر وہ تیزی نہیں ہے۔ آپ چاندنی میں بیٹھیں گے تو لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ چاندنی حدت پیدا نہیں کرتی، روشنی پیدا کرتی ہے، لیکن سورج کی روشنی جہاں روشن کرتی ہے وہاں حدت بھی پیدا کرتی ہے، وہاں گرمی بھی پیدا کرتی ہے۔ جوں جوں سورج چڑھتا آئے گا اسی طرح گرمی کا زیادہ زور ہوتا چلا جائے گا، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے لفظ ضیاء کے ساتھ، اور چاند کو کہا گیا لفظ نور کے ساتھ۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو چونکہ نور جو ہے وہ اصل ہے، ضیاء اس سے پیدا ہوتی ہے،
کہ وہ بنا نور ہوگا تو روشنی آگے پھیلے گی، اگر نور ہی نہیں ہوگا تو ضیاء کیا پھیلے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ضیاء کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کے اندر کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اسی سے روشنی مانگنے والی ہے، اسی سے ہدایت مانگنے والی ہے۔ تو اب نار کے اندر دو چیزیں آئیں گی، ایک نار کے اندر روشنی ہوتی ہے، آگ جلائیں تو آگ سے بھی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا آگ کے اندر صفت احراق ہوتی ہے، ایک صفت نور ہوتی ہے اور ایک صفت احراق ہوتی ہے، یعنی ایک تو روشن کرنے والی صفت ہوتی ہے اور ایک اس کو جلا ڈالنے والی صفت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مثلہم، ان منافقوں کی مثال ایسے ہے میرے مدنی پاک، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کوئی آدمی ایک آگ کو روشن کرے اور جب آگ روشن ہو جائے فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن کر دے جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں، تو اب اس روشنی میں وہ دیکھتا ہے، ابھی وہ دیکھ رہا تھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا۔ جب روشنی کو بجھا دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ فَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اللہ نے ایک ایسے اندھیروں میں چھوڑا، فی ظلمات، یاد رکھیں جہاں جہاں کفر آئے گا ظلمات جمع کا صیغہ آئے گا۔ جمع کے صیغے کی وجہ کیا ہے کہ کفر جو ہے وہ ایک قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی بتوں کے پجاری ہیں، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی تاروں کا پجاری ہے، کوئی بتوں کا پجاری ہے، کوئی قبروں کا پجاری ہے، کوئی درختوں کا پجاری ہے، انواع اس کے چونکہ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے فرمایا ظلمات، جیسے پھر ظلمات کی تشبیہ دی گئی کہ اندھیرے، اور اندھیرے بھی اتنا کہ کیا ڈرتا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو چھوڑا ایسے اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو، ایک آدمی اگر پہلے اندھیرے میں ہو تو اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نظر آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن روشنی کے بعد اگر اندھیرا ہو جائے تو اس کو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا جی، رات کے اندھیرے میں ہیں، جیسے اب ہمارے علاقوں میں جب بجلی کا عالم نہیں تھا تو اندھیرے میں لوگ بیچارے چاند پر سفر کرتے تھے، چاند کی روشنی میں سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب صحیح البخاری پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک عظیم کتاب ہے، اور جس کو اللہ نے ایسا درجہ بخشا کہ قرآن کے بعد صحیح حدیثوں کا مجموعہ جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اس امام بخاری نے جس نے بخاری شریف میں حدیثیں جمع کی ہیں، انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب جو ہے انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھی، چونکہ اور کوئی لائٹ میسر نہیں تھی، تو آدمی چاند کی روشنی میں گزارا کرتا ہے، کبھی شمع جلا کے گزارا کرتا ہے، کبھی دیا جلا کے گزارا کرتا ہے، لیکن جب یہ بجلیاں آ گئیں تو اب شمع اور دیے جو تھے وہ سارے جواب دے گئے۔ تو اس لیے اب جیسے ہمیں ایک روشنی میں بیٹھے ہوئے اگر یکدم بجلی بند ہو جائے تو وہ پہلے اندھیرے والی حالت سے بھی اور حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آگ روشن کرے، آگ روشن کرنے کے بعد اس کے ارد گرد بھی روشنی پھیلے تو اب وہ ذرا دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن جب وہ آگ بجھ جائے اور نور ختم ہو جائے تو اب وہ ایسے اندھیروں میں آ جاتا ہے کہ اسے بالکل کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو علماء نے فرمایا اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقوں نے ظاہری طور پر آ کر حضور کے سامنے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو گویا ایک روشنی میں تو آ گئے، وہ ایک روشنی تو انہیں ملی کلمہ پڑھنے کی، ایمان کی روشنی، لیکن چونکہ اندر کفر تھا، جب اللہ نے وہ نور ایمان کی روشنی بجھا دی تو اب اسی طرح وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔
اب اس کی مثال بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ مثال اس لیے نہیں ہے کہ جو منافق تھے وہ تو پہلے دن سے مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے، یخادعون اللہ وہو خادعهم، ان کا تو مقام ہی ایسا تھا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، وہ تو جب مسلمان ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے رؤسا اور شیاطین کے پاس آتے کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ایمان لائے ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا مطلب ہے ایمان لانے کی روشنی کے نصیب ہونے کا؟ انہوں نے فرمایا یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور پھر مرتد ہو گئے، یعنی پہلے تو ایمان لے آئے، انہیں ایمان کی روشنی مل گئی لیکن پھر کافر بن گئے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا، تو جب ایمان لائے تو ایمان کی روشنی انہیں ملی، لیکن کفر کرنے کے بعد ایمان کی روشنی بجھ گئی اور وہ اندھیروں کے اندر ہمیشہ کے لیے گم کردہ راہ بن گئے۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان آیات کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا مراد منافق ہیں۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی خدا نہ کرے ایک آگ کی ایک بڑی چنگاری لے لے یا ایک کپڑے کو آگ لپیٹ اسی کے گھر کو جلانا، لیکن اس کے باوجود جب تک آگ اس نے پکڑی ہوئی ہے روشنی تو ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شمع جلائے کہ میں اس شمع کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ شمع کو گرا دوں گا، اور جب گراؤں گا کپڑوں پر تو کپڑوں میں آگ لگے گی، کپڑوں سے گھر کو آگ لگے گی اور لوگوں کا گھر جل جائیں گے، لیکن جب تک شمع جلے گی روشنی تو ہوگی۔ گو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا دھوکہ دینے کے لیے، لیکن کلمے کی روشنی تو ہے، کلمے کی جو روشنی ہے، چاہے انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے پڑھا تھا، چاہے انہوں نے مسلمانوں کو نعوذ باللہ یعنی پاگل سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں طرف کامیاب رہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی کامیابی رہے اور کافروں کے ساتھ بھی کامیابی رہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے اندر جو روشنی ہے، چاہے وہ دھوکہ دینے کی وجہ سے انہوں نے حاصل کی ہو، روشنی تو ہوگی، اور روشنی کی وجہ ہی سے تو ان کی جانیں بچ گئیں، ان کے مال بچ گئے، وہ مال غنیمت میں شریک ہوتے رہے، مسلمانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اپنی جانوں کی حفاظت کروا لی۔ لیکن جب ان کا کفر کھل گیا، ان کی مثال ایسے ہو گئی، ترکہم فی ظلمات، وہ ایک ایسے اندھیرے میں آ گئے کہ لا یبصرون، کہ وہ بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے مثال کیسے دی ہے، اللہ نے قرآن میں مثال دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں کا انجام کیا تھا؟ آگ، اس لیے مثال بھی آگ کے ساتھ دی گئی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، یعنی اس آگ کی وجہ سے جو روشنی ہوئی تھی وہ روشنی اللہ نے چھین لی۔ لیکن یعنی آگ کی دو صفتیں تھیں، ایک روشنی والی صفت تھی اور ایک جلانے والی صفت تھی۔ روشنی والی صفت تو اللہ نے چھین لی، لیکن جلانے والی صفت تو کافر کے لیے باقی رکھی، تاکہ کافروں کو وہی آگ جلائے گی۔ اس لیے اللہ نے ایک ایسی مثال عطا فرمائی، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میرے مدنی سرکار کا دشمن تھا، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابی لہب، حالانکہ حضور کا چچا ہے، حضور کا قریبی عزیز ہے، لیکن اس کی نسبت جو تھی، اس کی کنیت جو تھی، یعنی اس کو اپنی برادری جو ہے وہ بھی کہتے تھے ابی لہب۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، یعنی وہ اتنا خوبصورت تھا، اصل میں اتنا اس کا رنگ گورا اور سرخ رنگ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شعلہ چمک رہا ہے، لیکن اس کی کنیت ابی نور نہیں کہا گیا، اس کی کنیت کو ابی ضیاء نہیں کہا گیا، اس کی کنیت کو ابی القمر نہیں کہا گیا۔ قدرت خدا کی یہ ہے کہ کنیت بھی وہ آئی جس کا انجام نصیب ہونا تھا، یعنی کنیت بھی ابی لہب تھی اور قیامت میں بھی لہب ملے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد
اللہ نے فرمایا جیسے کنیت ابھی لہب ہے، نار بھی ذات لہب ہے، ہم نے اس کے لیے وہ جہنم کی آگ بھی بھڑکنے والی اور شعلوں والی تیار کر رکھی ہے۔ تو اس لیے کافروں کی تشبیہ جو ہے وہ نار سے دی گئی، منافقین کی تشبیہ جو ہے وہ نار سے دی گئی۔ اس لیے جہاں جہاں اللہ نے ایمان کی تشبیہ دی تو نور سے دی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ نور ہے۔ نبوت کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ نور ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے الصلاۃ نور والصبر ضیاء، حضور پاک نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے۔ کیا مانا نماز کو نور کیوں کہا گیا؟ کہ جیسے نور ہوگا، روشنی ہوگی تو منزل پہ پہنچیں گے۔ تو جب آپ صحیح نمازی بنتے ہیں تو اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے۔ تو معراج کے لیے اسے راستہ چاہیے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اور نماز ہے۔ اس لیے فرمایا گیا بس صبر ضیاء، اور جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے وہ روشنی اور زیادہ پھیلنے والی ہے، اس کے لیے صبر۔ اب صبر کی تشبیہ ضیاء سے دی گئی، کیونکہ صبر جو ہے یا تو مصیبت کے وقت ہوتا ہے، تو جب مصیبت کے وقت ہوگا تو آدمی کو تکلیف تو ہوگی، اس کے اندر جیسے ضیاء روشنی تو ہوتی ہے لیکن گرمی کی حدت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صبر تو تب ہوگا جب کوئی تکلیف ہوگی، جب کوئی حدت اور گرمی ہوگی۔ تو نماز کو تشبیہ آئی نور کے ساتھ، الصلاۃ نور والصبر ضیاء۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا۔ اب دیکھیں آگے فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی یہ گونگے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں۔ کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی اندھیرا ہے، اگر اس وہ اندھا ہے تو چلو آواز سن لے گا، اندھا ہے لیکن اندھیرے میں ہے، اب اس کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن کوئی آدمی کہہ رہا بھائی ادھر نہ جانا، آگے تمہارے کنواں تھا، بیٹھ جاؤ یہیں کھڑے رہو، تو چلو کنویں میں گرنے سے بچ جائے گا، بات تو سن لے گا۔ لیکن اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو تو پھر کیا سنے گا؟ اچھا اگر کوئی آدمی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، سنتا نہیں لیکن بول سکتا ہے، وہ اگر اندھیرے میں آ جائے تو چیخ پکار کرے گا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی آ جائے گا۔ لیکن کہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، یعنی بول بھی نہ سکتا ہو، تو اب اس کی ہلاکت میں کیا شبہ رہ سکتا ہے؟ یعنی بول نہیں سکتا کہ کسی کو بلا کے راستہ مانگ لے، اور دیکھ نہیں سکتا کہ خود چلا جائے، اور سن نہیں سکتا کہ کسی کی آواز اس کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے۔ ایک اندھا بھی ہو اور گونگا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، اور پھر ہو بھی اندھیروں کے اندر، تو اس کی ہلاکت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہیں یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، اور ہیں بھی ظلمات کے اندر، تو پھر اس لیے ان کا کسی طرح لوٹ کے آنا جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مثالیں جو ہیں وہ عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب دیکھیں کافر حالانکہ سنتا بھی ہے، کافر حالانکہ دیکھتا بھی ہے، کافر حالانکہ بولتا بھی ہے، بلکہ بعض کافر تو مسلمانوں سے بولنے میں بھی تیز ہیں، سننے میں بھی زیادہ تیز ہیں، دیکھنے میں بھی زیادہ تیز ہیں۔ ہمیں تو چاند نظر نہیں آتا اور وہ تو چاند پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زمین کا پتہ نہیں ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور وہ طبقات ارض کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو ایسے ایسے آلے ایجاد کیے ہیں کہ آپ سمندروں میں جائیں تو سمندروں کی گہرائی میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے آلات ایجاد کیے ہیں کہ آپ اگر بلندیوں پہ چلے جائیں اور وہاں بالکل بادلوں کے اندر آپ کے جہاز گر جائیں، پھر بھی وہ راستہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ کمپس ہمیں کیا بتا رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم کتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم اپنے زاویے پر صحیح سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ نے مثال کیسے دی کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ راستہ ہدایت والا نہیں دیکھ رہے،
یہ چاند پہ تو پہنچ رہے ہیں لیکن چاند کے مالک اور خالق کو نہیں پہچان رہے. یہ زمین کے طبقات میں تو بحثیں کر رہے ہیں لیکن زمین کے خالق اور مالک کا انکار کر رہے ہیں. تو لہذا یہ دیکھتے تو ہیں لیکن راستہ حق کا نہیں دیکھ سکتے. اب ابھی جہل دیکھنے والا تھا لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکا. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت روشن تھا لیکن ابھی جہل کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا. تو اس لیے فرمایا لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان بھی ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. کیا مانا؟ یہ بڑی دور کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن نہیں سنتے. یہ بڑی دور کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن حق کی باتیں نہیں سن سکتے. فرمایا پھر ان کی مثال تو ایسے اولئک کالانعام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور. سنتا تو جانور بھی ہے, دیکھتا تو جانور بھی ہے, کھاتا تو جانور بھی ہے, آوازیں تو جانور بھی نکالتا ہے لیکن جانور کو کیا پتا کہ کعبہ شریف کیا ہے. آپ ساری زندگی اگر آپ نے گائے اور بکری کو سمجھاتے رہے کعبہ شریف تو وہ سمجھ جائے گی. گائے کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ کعبہ شریف کیا ہے؟ آپ کے کسی جانور کو کیا پتا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جیسے ایک بزرگ نے مثال دی, انہوں نے فرمایا خرے عیسیٰ اگر مکہ رود اور ہنوز خر باشد. انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گدھا پر مکہ شریف تشریف لائے تھے تو مکے میں آنے کے بعد وہ گدھا تو کوئی ترقی کر کے بندہ نہیں بن گیا, گدھا تو گدھا ہی رہے گا. جیسے کہ آج بھی اللہ معاف کرے کتنے بدبخت ہیں مکے میں آنے کے بعد بے نماز ہیں, مکے کے آنے کے بعد اللہ کے کعبے سے محروم ہیں, مکے میں آنے کے بعد طواف کی دولت سے محروم ہیں, مکے میں آنے کے بعد قرآن پڑھنے سے محروم ہیں, مکے میں آنے کے بعد صحیح عقیدے سے محروم ہیں, مکے میں آنے کے بعد اللہ کی توحید سے محروم ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اب بھی اللہ کے گھر میں آ کر نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ کے گھر میں آ کر جماعت میں شرکت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر رہنا ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. کتنے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں حضور پاک کے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں, کپڑا بیچ رہے ہیں, نماز سے محروم ہیں, سگریٹ ہاتھ میں جلائی ہوئی ہے, گالیاں بک رہے ہیں, اللہ کے نبی کے شہر میں اور مسجد نبی میں رہتے ہوئے عبادت سے محروم ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مکہ اور مدینے کے دیکھنے کے باوجود واپس جانے کے بعد اسی طرح قبر کے سجدوں میں مشغول ہیں, اسی طرح قبر کے طوافوں میں مشغول ہیں, اسی طرح قبر پر نظر نیاز منتیں چڑھانے میں مصروف ہیں. سیدنا ابی بکر عمر کا روضہ دیکھنے کے باوجود ابی بکر و عمر کے دشمن ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کا مرتبہ دیکھنے کے باوجود بی بی عائشہ کے گستاخ ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت پر آنکھیں تو ان کی بھی ہیں, کان تو ان کے بھی ہیں, دل و دماغ تو ان کے بھی ہیں, لیکن جب حق راستہ نہ ملے تو گویا وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام, ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور, بلکہ فرمایا بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی غیر اللہ کو پوجنے والا, غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تو جانور سے بھی کیا گزرا ہے, کیونکہ فرمایا کہ جانور تو پھر بھی کبھی راستے پہ آ جاتا ہے. آپ گھوڑی پہ سوار ہو جائیں, آپ اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیں, گھوڑی خود بخود تمہیں راستے پہ لے جائے گی. اگر آپ منزل بھول جائیں اور گھوڑے پہ سوار ہیں, لگام چھوڑ دیں, گھوڑی مالک کو گھر میں پہنچا دے گی. اسی طرح سب سے خسیس جانور کتا ہے, اس کتے کو لے کر آپ 20 میل جنگل میں چھوڑ آئیں, وہ دوسرے دن آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوگا. اسی طرح کتا اگر پاگل بھی ہو جائے اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو مجھے چھوڑ کے غیروں کا سجدہ کرتے ہیں تو کتے سے بھی بدتر ہے. کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ اپنے خدا کو نہیں پہچانتے کہ کبھی میرا رکوع کرتے ہیں, کبھی غیروں کا رکوع کرتے ہیں, کبھی میرا سجدہ کرتے ہیں, کبھی غیروں کا سجدہ کرتے ہیں. میرے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بندوں کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے آگے بھی رکوع میں جھکتے ہیں اور غیروں کے آگے بھی رکوع میں جھکتے ہیں. میرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں. مجھ سے بھی آگے یا اللہ یا اللہ یا رب کہہ کے مانگتے ہیں اور یا پیر یا دستگیر کے نعرے بھی لگاتے ہیں. فرمایا یہ تو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے,
ان سے تو وہ خسیس جانور بہتر ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ پوچھ لیں، یعنی جو لوگ حیوانات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اگر کتا پاگل بھی ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، یعنی اللہ معاف کرے جس کو کاٹ لے وہ بندہ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے وہ کتنا پاگل ہو جائے مالک کو نہیں کاٹتا، اتنا اس کے باوجود بھی اسے خیال ہوتا ہے کہ اس مالک کا میں نے نمک کھایا ہے، مجھے اس دروازے پہ بچا ہوا ٹکڑا ڈال دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ بچے ہوئے ٹکڑے کا احساس کر رہا ہے، اور تم میری اتنی زمینوں کو استعمال کر کے غیر اللہ کی باتیں کرتے ہو، تم میرے آسمانوں کے نیچے رہ کر میری توحید کا انکار کرتے ہو، تم میرا پانی پی کے زندہ ہو اور پھر میرے ساتھ شرک کرتے ہو، تم میری ہوا سے منتفع ہوتے ہو، اگر میں ہوا بند کر دوں، اگر میں تیرا یہ تنفس بند کر دوں تم کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہو؟ ایک سانس صرف رک جائے تو آدمی ختم ہو گیا، ہوا اوپر سے بند ہو جائے یا نیچے سے بند ہو جائے آدمی ختم ہو گیا۔ فرمایا تم ایک ہوا کا جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے، یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد غیر اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک روشنی ہوئی ماں، اور لفظ کتنا اچھا آیا، فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، آگ کی روشنی اتنی دور نہیں پھیلتی کہ وہ پورے مدینے کو روشن کر دے، یعنی اگر آپ یہاں آگ جلائیں تو یہ نہیں ہے کہ روشنی پورے مکے میں پھیل جائے گی، یعنی چاند چڑھے گا تو پورے مکے میں روشنی ہوگی، سورج چڑھے گا تو پورے مکے میں پورے دنیا میں روشنی ہوگی، لیکن اگر آپ آگ جلائیں گے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ارد گرد۔ اس لیے فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، یعنی جب اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو منافقوں کی نظر بھی صرف ارد گرد کے ماحول پہ ہے، پورے عالم پہ ان کی نظر نہیں ہے، ان کی نظر جو ہے بڑی محدود ہے، وہ وقتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں، بس مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کے نبی سے اللہ کی وحی کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمارے نفاق کے بارے میں باخبر کر دے گا تو وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ اور اسی میں یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ وقتی طور پر اپنے ارد گرد کے حالات پہ صرف نظر ہے، لیکن جب وہ روشنی ہم نے چھین لی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور پھر ہم نے چھوڑا ان کو ایک ایسے اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يرجعون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسی ہیں اور وہ اندھے بھی ایسے ہیں کہ صرف آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ، فرمایا کافر ایسے اندھے ہیں یہ دلوں کے اندھے ہو گئے ہیں، ورنہ آنکھوں کا اندھا ہونا تو ایک عارضہ ہے، آنکھوں کا آدمی نابینا ہو جاتا ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ کسی کو دل کا اندھا نہ بنائے، کیونکہ اگر دل روشن ہو تو آنکھوں کے روشن نہ ہونا جو ہے وہ کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ دیکھیں میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں لیکن نابینا ہیں، کئی بڑے بڑے تابعین ہیں لیکن نابینا ہیں، کئی بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں لیکن نابینا ہیں، کئی بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن نابینا ہیں، تو وہ نابینا ہونا علیحدہ بات ہے، اصل نابینا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو چکا ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک دفعہ ابھی جہل آیا، میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام آقا کی ذات مبارک پر۔ ابھی جہل آیا ایک دن حضور کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر لیا، اپنی مٹھی کو بند کرنے کے بعد پوچھتا ہے، کہتا ہے حضور اگر آپ یہ بتلا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور کتنا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں فوراً ایمان لے آؤں گا کہ جو ہے آپ باقی اللہ کے نبی ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافروں کا عقیدہ بھی بڑا عجیب تھا نا جی، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ ہاتھ کی مٹھی کی بات بتا دے تو پھر تو نبی ہے، جیسے آج کل ہمارے اسی کو ولی سمجھتے ہیں، اسی کو بڑا پیر بنا لیتے ہیں، کوئی بات بتا دے نا ان کو، کوئی بات بتا دے ہاں جی آپ اس لیے میرے پاس آئے، ہاں کہہ رہے ہاں یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہوتی ہے،
یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حجاج ابن یوسف کے سامنے ایک منجم کو لایا گیا, ایک نجومی کو لایا گیا. حجاج ابن یوسف نے اس کا امتحان کرنا چاہا. حجاج ابن یوسف نے کچھ کنکریاں منگوائیں اور ان کو گن کے اپنے ہاتھ میں بند کر لیا, اور منجم سے کہا بھی بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. منجم نے جناب اپنا ضرب تقسیم کی, اپنا حساب کیا. اس کے بعد نے کہا جی آپ کے ہاتھ میں 20 کنکریاں ہیں. تو اب حجاج ابن یوسف نے کھولا, وہ تو تھی ہی 20, یعنی اس نے بالکل صحیح بتا دیا جتنی حجاج کے ہاتھ میں تھی. اب حجاج بڑا پریشان ہوا کہ یہ منجم تو عجیب ہے, اس نے تو بتلا دیا کہ میرے ہاتھ میں 20 کنکریاں ہیں. تو حجاج نے ایسا کیا, اسے کہا اچھا باہر جاؤ. وہ باہر چلا گیا تو حجاج نے ایسے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی بند کر دی. کہا پھر بلاؤ. کہا جی حساب کر کے بتلاؤ کہ میرے ہاتھ میں کتنی. اس نے حساب کیا, اس نے کہا جی 25 ہیں. انہوں نے کہا غلط ہے. اس نے پھر حساب کیا, اس نے کہا جی مثلاً 20 ہیں. حجاج نے کہا یہ بھی غلط ہے. اس نے پھر حساب کیا, اس نے کہا جی 18 ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے. اس نے کہا اچھا حجاج ایک بات بتلاؤ. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو تمہارے ہاتھ میں تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ کتنی ہے. اس نے کہا مجھے پتا نہیں. اس نے کہا یہی بات ہے, پہلے جو تمہارے ہاتھ میں تھی تم نے گن کے رکھی تھی, ان کا تمہیں پتا تھا, میرے حساب میں وہ بات آ گئی. ان کا تمہیں بھی پتا نہیں, یہ علم غیب ہے. میں علم غیب کیسے بتلا سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میں غیب کی بات کیسے جان سکتا ہوں؟ اس عدد کا چونکہ تمہیں علم تھا, میں نے اپنے حساب سے تیرے دماغ سے عدد نکال لیا, لیکن اس کا تو تمہیں بھی علم نہیں ہے. یہ تو اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے کبھی کسی عدد کا بتلا دینا جو ہے وہ تو حساب سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے آج کل اسی کو کرامت سمجھا ہوا ہے. کسی نے جناب پھونک مارا, وہ جناب کہتے جی پھونک جو ہماری آگ نکل آئی, وہ تو جادوگر بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ایسے حضرت حسین کے عاشق ہیں آگ پہ چلتے ہیں. تو آگ پہ چلنا یہ ولایت کی بات ہے یا جہنمی کی علامت ہے؟ آگ میں جہنمی چلیں گے یا مومن چلیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے مسلمانوں کو بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے انگاروں سے مسلمانوں کو بچا لے. یہ تو اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ صحابہ کی دشمنی کرو گے, دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا. یہ تو کوئی بڑی بہادری نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے, انہوں نے رسیوں کے سانپ نہیں بنا دیے تھے, تو کیا وہ سارے بزرگ تھے؟ ان کو بھی ہم بزرگ مان لیتے تھے. اصل جب بزرگی کا امتحان کرنا ہو اس کو دیکھو سنت کی عینک سے. اگر وہ غلام محمد مصطفیٰ ہے, اگر وہ سنت کا متوالا ہے تو ہمارا مرشد ہے, ہمارا پیر ہے, بزرگ ہے, ہمارا سروں کا سردار اور تاج ہے. اگر وہ حضور کی سنت کا مخالف ہے, وہ دجال تو ہو سکتا ہے, وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے, وہ منجم تو ہو سکتا ہے, وہ علم جفر اور علم رمل کا ماہر تو ہو سکتا ہے, وہ بے دین اور فاسق تو ہو سکتا ہے, وہ کبھی مرشد نہیں ہو سکتا. مرشد کا معنی ہے حضور کی غلامی میں چلنے والا, جس کا سر سے لے کر پیروں تک کا نقشہ جو ہے اتباع محمد مصطفیٰ میں ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متوالا ہو. تو اس ابو جہل بدبخت نے کہا جی حضور بتلائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے فرمایا ابو جہل عجیب بدبخت آدمی ہو, کیا پوچھ رہے ہو کہ میں بتلا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو کبھی بچے بھی کھیلتے ہیں تو بتلا دیتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے. یہ سوال میری شان کے مطابق بھی نہیں ہے. تم نے پوچھنا ہے تو کوئی ایسا سوال پوچھو جو میری شان کے برابر ہو. اس نے کہا بس آپ یہ بتلا دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں بتلا دوں, یہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتلا دے کہ میں کون ہوں. بھئی میں بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتلا دے کہ میں کون ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دیا, کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا اب تو مسلمان ہو جائے گا. نہیں جی آپ تو بڑے جادوگر ہیں. اب دیکھیں آنکھیں موجود ہیں, روشنی موجود ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن حق کو پہچان نہیں رہا, اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں پہچان رہا. سامنے موجودہ ہے لیکن انکار کر رہا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن پھر بھی کہتا ہے جادو ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں وقتی طور پر ان کو آگ کی روشنی نظر بھی آ جائے اور پھر ان کا نور چھین لیا جائے, یہ ایسے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا.
دعا کریں اللہ ہمارا نور ایمان قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن پل صراط پر جانے کے لیے بھی نور ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کے، کفر کے، بدعات کے، ظلمات کے اندھیروں سے بچا لے۔ میں نے ایک رکعت نماز کی امام کے ساتھ پڑھی، تو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر، یعنی امام نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، ایک میں ملا تو 3 بچ گئی۔ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر فاتحہ اور سورت پڑھ کے بیٹھ جاؤ، پھر 2 جو ہے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے ختم کر لو۔ رمل کرنا جو ہے، یہ جو دوڑتے ہیں طواف میں، جب احرام باندھا ہوا ہو عمرے کا، یاد رکھو عمرے کے احرام کے ساتھ رمل ہوتا ہے، عام نفلی طواف کے اندر کوئی رمل نہیں ہوتا۔ عام طواف جب کریں تو آرام سے چلیں، نہ رمل کی ضرورت ہے نہ دوڑنے کی ضرورت ہے، آرام آرام سے چلیں، کیونکہ نماز جو ہے طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا درود شریف یا کلمہ شریف، جو بھی تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہو ادب کے ساتھ، اور حجر اسود پہ آ کے اشارہ کریں، 7 چکر پورے کر کے 2 رکعت پڑھیں۔ جی کہ میت پر اگر غلاف کعبہ کا ٹکڑا ڈالا جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں کعبہ بھی موجود تھا، غلاف بھی موجود تھا، اور حضور کے اپنی بیویاں فوت ہوئیں، اپنی بچیاں فوت ہوئیں، اپنے بیٹے فوت ہوئے۔ اگر غلاف کعبہ ڈالنے سے کوئی بات حقیقت یا شریعت ہوتی تو سب سے پہلے عمل کرتے حضرت محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ رہا، کعبہ بھی موجود، غلاف بھی موجود۔ اگر غلاف کعبہ ڈالنے سے ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو پھر حضرت ابو بکر عمل فرماتے، حضرت عمر عمل فرماتے، حضرت عثمان، حضرت علی عمل فرماتے۔ یہ محض بدعات ہیں، لوگوں نے ایک بہانے بنا لیے ہیں کہ کعبہ شریف کا غلاف جو اوپر رکھیں گے تو شاید ہم بخشے جائیں گے۔ اگر کوئی بدبخت تارا سنگھ مر جائے یا گرو چندر مر جائے، کعبے کا غلاف رکھیں، وہ بخشا جائے گا؟ اصل بخشش کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کفن نہ بھی ملے جنت میں، اور اگر خاتمہ بےایمانی پہ ہو جائے، اوپر تم سنگ مرمر بھی لگا لو، نیچے آگ میں جل رہا ہوگا۔ جو مرضی ہے کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اصل دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ باقی محبت ہے، پیار ہے، ادب ہے، احترام ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ عورتیں جو ہیں غیر محرم کے ساتھ حج پہ آ جاتی ہیں، ان کا حج نہیں ہوتا، گنہگار ہوتی ہیں۔ بغیر محرم کے حج پہ آنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بچے کی عمر 21 دن سے اوپر ہو جائے تو عقیقہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ پہلا 7 دن، پھر 14ویں دن یا 21ویں دن نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، نہیں ہو سکا، ایک فضیلت ہے، ایک ثواب ہے، وہ تمہیں نہ ملا۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اس پہ دم پڑ گیا، لیکن وہ غربت کی وجہ سے دم ادا نہیں کر سکتا، تو ایک تو یہ کرے کہ جب اللہ اس کو پیسے دے دے دم ادا کر دے، ابھی فوراً کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر پھر بھی مجبوری ہے تو 3 روزے رکھ لے۔ طواف کرنے کے دوران رکن یمانی کو بوسہ دینا بالکل سنت کے خلاف، دایاں ہاتھ لگائیں بس۔ حتیم کے اندر کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹنا جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، صرف ملتزم پہ سنت ہے۔ میں ماں باپ کا حج کرنا چاہتا ہوں، پہلے ماں کا کروں یا باپ کا؟ تمہاری مرضی، جس کا کرو۔ ویسے ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے باپ کی وجہ سے۔ میں نے عید کے دن جو ہے عمرہ ادا کیا تھا، لیکن یہاں سے بی بی عائشہ کی مسجد سے میقات کا چونکہ عمرہ نہیں ہے، آپ کا حج جو ہے تمتع نہیں ہوگا، آپ کا حج مفرد ہوگا۔ اگر کوئی میقات سے عمرہ کرے تو اس کا حج تمتع ہو جاتا ہے۔ فجر نماز کے بعد حنفی حضرات جو ہیں سورج کے بعد نفل پڑھیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد۔ باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو نہ دیکھیں، کوئی منع نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ اعظم کے دربار میں ہیں، نظر نیچے ہو، ادب سے چلیں۔
عورتیں جو ہیں کھلے منہ بغیر احرام کے، بغیر محرم کے طواف تو کر سکتی ہیں، لیکن چہرہ نہ کھلا رہے، چہرے پہ کپڑا ڈالیں، کیونکہ پردے کا معنی ہوتا ہے فتنے سے بچنا، تو سب سے زیادہ فتنہ ہوتا ہی چہرے میں ہے، تو اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو باقی پردے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور آج دوستوں نے لکھا تھا کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ دعا کرے اللہ کامیاب فرمائے، اور دعا کریں جہاں جہاں بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، اللہ تمام دین والوں کو کامیاب فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اس دور میں جو بندہ دین کا تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس دور میں جو لوگ گمراہی میں پھیلے ہوئے ہیں، سینماؤں میں، فلموں میں، بے حیائیوں میں اور رشوتوں میں، حرام خوری میں، جن لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ دین کے لیے نکلا ہوا ہے تو وہ تو بڑا مجاہد ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے جو بندہ جہاں بھی ہے، جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کی قدم قدم پہ مدد فرمائے۔ ہم نے سنا ہے کہ حتیم کے اندر کئی انبیاء کی قبریں ہیں، تو ماشاءاللہ پھر قبروں کے آپ اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اچھا فیصلہ کیا، انبیاء کی قبریں نیچے ہیں، آپ اوپر پھرتے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ محض ایسے غلط روایات ہیں، یاد رکھیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بعض کتابوں میں ہے وہ ناقابل اعتماد روایات ہیں۔ قبر کے اوپر چڑھنا حرام ہے، یاد رکھو کسی مسلمان کی بھی قبر ہو آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے اوپر، مسلمان کی قبر کا اسی طرح احترام کریں گے جیسے زندہ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح قبر کا احترام ہے۔ حضور نے فرمایا ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، قبر کے اوپر نہ چڑھو، قبر کے قریب کوئی آدمی پیشاب پخانا ایسی حرکات نہ کرے، جوتوں کے ساتھ قبر پہ نہ چلے، فرمایا اسی طرح احترام کرو جیسے زندہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اگر نیچے انبیاء کی قبریں ہوتی ہیں اور اوپر حضور حکم دیتے کہ پاؤں کے ساتھ چلتے رہو، کچھ تو عقل کرنا چاہیے آدمی کو۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں قبروں کی طواف کا اتنا مزہ آ گیا ہے، کعبے میں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آتے تھے نا داتا صاحب کا طواف، کلندر صاحب کا طواف، پیر صاحب کا طواف، اور ماشاءاللہ جو قبر نظر آئے غلاف ڈال لو، 3 مہینے کے بعد نظر شروع، چاہے تمہارے اپنے باپ کی ہو، دادے کی ہو، کسی پر ڈال دو تم، بس کہو رات میں نے خواب دیکھا یہاں ایک حضرت ہے، بس صبح انشاءاللہ ظاہر پیر بن جائے گا۔ وہ جو عادت بنی ہوئی ہے اب یہاں طواف ہو رہا ہے، ان کو مزہ نہیں آ رہا کہ خدا کے گھر کا طواف کریں تو قبر نکالو، یعنی قبر ڈھونڈو تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے تو قبروں کا ہی طواف کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو، آپس میں ایک مسئلہ ہے، ایک موٹی سی بات ہے،